دولت کا فریب۔ کوالالمپور کے اخبار نیو اسٹریٹس ٹائمز کی اشاعت 28 جولائی 1984 میں ایک خبر نظر سے گزری۔ ایک اطالوی نژاد امریکی کارپینٹر وینرو پگانو، جس کی عمر 63 سال ہے اور وہ نیو یارک کے قریب رہتا ہے، وہ 8 سال سے بے روزگار تھا اور یونین کی پینشن سے اپنا کام چلا رہا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اپنے مکان سے متصل زمین پر حسب منشا ٹماٹر کی کاشت کر سکے۔ مذکورہ کارپینٹر نے لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدا۔ 27 جولائی 1984 کو اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کو اول انعام ملا ہے۔ یہ انعام $20 ملین تھا۔ یہ اب تک کے لاٹری انعاموں میں دنیا بھر میں سب سے بڑا انعام ہے۔ انعام کی خبر سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر آئی۔ اس کے فوراً بعد اس کے لیے پریس کانفرنس کی گئی۔ اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ خبر کو سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میں بار بار اپنے نمبر کو اعلان شدہ نمبر سے ملا کر چیک کرتا رہا اور ابھی تک مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ انعام مجھ کو ملا ہے۔ خبر سن کر وہ بھاگ کر اندر کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو جگا کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ اس نے اخبار نویسوں سے کہا کہ مجھ کو جو ضرورت تھی وہ میں نے پا لیا۔ میں نے اپنا مکان پا لیا، میں نے اپنے ٹماٹر پا لیے۔ I got whatever I need. I got my house. I got my tomatoes. دنیا میں آدمی کے پاس دولت ہو تو اس کا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے۔ دولت مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ حالانکہ سب کچھ پانا یہ ہے کہ آدمی آخرت میں خدا کی رحمتوں کو پالے۔ موت سے پہلے کی زندگی میں آدمی جن مسائل سے دوچار ہے، ان سے بالکل مختلف وہ مسائل ہوں گے جن سے آدمی موت کے بعد کی زندگی میں دوچار ہوگا۔ آج دولت کی اہمیت ہے، اس وقت ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہوگی۔ آج چیزیں بازار سے حاصل ہوتی ہیں، اس وقت تمام چیزیں خدا کی رحمت کے خزانے سے ملیں گی۔ آج مادی قوانین کے تحت آدمی کو مقام ملتا ہے، اس وقت اخلاقی قوانین یہ فیصلہ کریں گے کہ آدمی کو کیا ملے اور کیا نہ ملے۔